اللہ اللہ اللہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے جبکہ وہ بہت ہی زیادہ ضرورت مند بھی ہے اور مانگ بھی رہا ہے؟ تو اصولی بات جو شریعت کا اصول ہے اور اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی سید کو، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، کہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا پیسہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، نہ آل محمد یعنی بنو ہاشم کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، اور ظاہر بنو ہاشم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قبیلہ ہے، حضور کی آل ہے، ان کا بہت بڑا مقام، بہت بڑی حیثیت ہے، اس لیے یہ میل کچیل ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، یہ معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مستحق ہے اور وہ سید ہے تو اس کی آپ زکوٰۃ ہی سے کیوں مدد کرتے ہیں؟ آپ اس کو ہدیہ پیش کریں۔ جب وہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ مستحق بھی ہے، تو آخر کیا ضرورت ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہی سے مدد کی جائے؟ شریعت نے تو صرف زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا، شریعت نے تو نفلی صدقات اور ہدیے دینے کا بھی حکم دیا۔ آپ نفلی صدقے سے مدد کر لیں، ہدیے کے ذریعے ان کی مدد کر لیں۔ تو جس طرح غیر سید کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح کوئی سید بھی دوسرے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غیر سید ہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہی فقہ حنفی کا یہی مسلک ہے۔ البتہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سید اور بنو ہاشم میں سے ہے اور واقعتاً مستحق زکوٰۃ بھی ہے، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے شرعاً سوال کرنا اور بھیک مانگنا حلال ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا راشن بھی گھر میں موجود نہیں، یا اس پر اتنا قرضہ ہے یا ایسا کوئی مالی دباؤ اس پر پڑا ہوا ہے کہ جو کسی بھی طرح وہ ادا نہیں کر سکتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مجبور ہے اور کسی اور ذریعے سے اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اصولی طور پر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو ہدیہ پیش کیا جائے یا نفلی صدقات کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔